اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع، ذلت و مسکینی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، جس کو یہ لازم ہے کہ انسانی بات چیت نہ ہو۔ اسی لیے حضرت ابن مسعود کے سلام کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نہ دیا اور بعد فراغت فرمایا کہ نماز مشغولیت کی چیز ہے۔ اور حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے بات کی تو فرمایا نماز میں انسانی بات چیت نہ کرنی چاہیے، یہ تو صرف تسبیح و تکبیر و ذکر اللہ ہے۔ مسلم مسند احمد وغیرہ میں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ ضروری بات چیت بھی نماز میں کر لیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو چپ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن حدیث میں ایک اشکال یہ ہے، علماء کرام کی ایک جماعت کے نزدیک نماز میں بات چیت کرنے کی حرمت حبشہ کی ہجرت کے بعد اور مدینہ شریف کی ہجرت سے پہلے ہی مکہ شریف میں نازل ہو چکی تھی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے پھر بھی جواب دیتے۔ جب حبشہ سے ہم واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کی نماز کی حالت میں سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ اب میرے رنج و غم کا کچھ نہ پوچھیے، نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عبداللہ اور کوئی بات نہیں، میں نماز میں تھا، اس وجہ سے میں نے جواب نہ دیا۔ اللہ جو چاہے نیا حکم اتارے، اس نے یہ نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں نہ بولا کرو۔ پس یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے اور یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ زید بن ارقم کے قول کا مطلب جن سے کلام سے ہے اور اس کی حرمت پر اس آیت سے استدلال کا بھی خود ان کا فہم ہے، واللہ عالم۔ بعض کہتے ہیں ممکن ہے 2 دفعہ حلال ہوا ہو اور 2 دفعہ ممانت ہوئی ہو، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ حضرت ابن مسعود والی روایت جو ابو یعلا میں ہے، اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نہ دینے سے پہلے مجھے یہ خوف ہوا کہ شاید میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فارغ ہو کر فرمایا وعلیک السلام ایھا المسلم ورحمۃ اللہ، نماز میں جب تم ہو تو خاموش رہا کرو۔ چونکہ نمازوں کی پوری حفاظت کرنے کا فرمان صادر ہو چکا تھا، اس لیے اب اس حالت کو بیان فرمایا جس میں تمام ادب و آداب کی پوری رعایت عموماً نہیں رہ سکتی۔ یعنی میدان جنگ میں جب دشمن سر پر ہو تو فرمایا کہ جس طرح ممکن ہو سوار پیدل قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں، بلکہ نافع فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں یہ مرفوع ہے، مسلم شریف میں ہے سخت خوف کے وقت اشارے سے ہی نماز پڑھ لیا کرو، گو سواری پر ہو۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تو آپ نے اسی طرح نماز اثر اشارے سے ادا کی تھی، ابو داؤد۔ پس اس میں جناب باری نے اپنے بندوں پر بہت آسانی کر دی اور بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ صلاۃ خوف کی 1 رکعت پڑھنی بھی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر کی حالت میں 4 رکعتیں فرض کی ہیں اور سفر کی حالت میں 2 اور خوف کی حالت میں 1۔ مسلم امام احمد فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جب بہت زیادہ خوف ہو۔ جابر بن عبداللہ اور بہت سے اور بزرگ صلاۃ خوف 1 رکعت بتلاتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا کہ فتوحات قلعہ کے موقع پر اور دشمن کی بھیڑ کے موقع پر نماز ادا کرنا۔ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر فتح قریب آ گئی ہو اور نماز پڑھنے پر قدرت نہ ہو تو ہر شخص اپنے طور پر اشارے سے نماز پڑھ لے، اگر اتنا وقت بھی نہ ملے تو تاخیر کریں یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے، اور چین نصیب ہو تو 2 رکعتیں ادا کر لیں، ورنہ 1 رکعت کافی ہے۔ لیکن صرف تکبیر کہہ لینا کافی نہیں بلکہ تاخیر کر دیں یہاں تک کہ امن ملے۔ مقبول بھی یہی کہتے ہیں۔ انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تستر قلعے کی لڑائی میں بھی فوج میں تھا، صبح صادق کے وقت گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، ہمیں وقت ہی نہ ملا کہ ہم نماز ادا کرتے، خوب دن چڑھے اس دن ہم نے صبح کی نماز پڑھی، اگر اس نماز کے بدلے میں مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں مل جائے تاہم میں خوش نہیں ہوں۔ ازاں بعد حضرت امام المحدثین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس میں ہے کہ جنگ خندق میں سورج غروب ہو جانے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بنی قریظہ کی طرف بھیجا تو ان سے فرما دیا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔ اب جب کہ نماز عصر کا وقت آ گیا تو بعض نے تو وہیں پڑھ لی اور کہا کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہم بہت جلد جائیں تاکہ عصر کی نماز کا وقت ہمیں وہاں پہنچ کر ہو، اور بعض لوگوں نے پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، وہیں جا کر نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو نہ تو آپ نے انہیں کچھ ڈانٹا نہ انہیں، پس اس سے حضرت امام بخاری یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ گو جمہور اس کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء میں جو نماز خوف کا حکم ہے اور جس نماز کی مشروعیت اور طریقہ حدیث میں وارد ہوا ہے وہ جنگ خندق کے بعد کا ہے، جیسا کہ ابو سعید وغیرہ کی روایت میں صراحتاً بیان ہے۔ لیکن امام بخاری، امام مقبول اور امام اوزائی رحمہ اللہ کا جواب یہ ہے کہ اس کی مشروعیت بعد میں ہونا اس جواز کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی جائز ہو
اور وہ بھی طریقہ ہو، کیونکہ ایسی حال شاذ و نادر کبھی کی ہوتی ہے۔ اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ اجمعین نے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فتح تستر میں اس پر عمل کیا اور کسی نے انکار نہیں کیا۔ واللہ عالم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی القول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، پس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ بیوگان کے قیام کا مسئلہ، اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس سے پہلے کی آیت اور اس سے پہلے کی آیت یعنی 4 مہینے 10 دن کی عدت والی آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ جب یہ آیت منسوخ ہو ہی چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن کریم میں کیوں لکھوا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھتیجے جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہے یہاں بھی یہ موجود ہی رہے گی، ہم کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر تک نان و نفقہ اس بیوہ عورت کو میت کے مال سے دیا جائے اور اسی کے مکان میں رہے، پھر یہ آیت میراث نے سے منسوخ کر دیا اور خاوند کی اولاد ہونے کی صورت میں مال متروکہ کا 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کے وقت 1/4 مال ورثہ کا مقرر کیا گیا اور عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہوئی۔ اکثر صحابہ اور تابعین سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ سعید بن مصعب کہتے ہیں سورۃ احزاب کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات نے اسے منسوخ کر دیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 مہینے 20 دن جو اصلی عدت 4 مہینے 10 دن کے سوا کے ہیں، اس آیت میں اس مدت کا حکم ہو رہا ہے۔ عدت تو واجب ہے لیکن یہ زیادتی کی مدت کا عورت کو اختیار ہے، خواہ وہی بیٹھ کر یہ زمانہ گزار دے نہ گزارے اور چلی جائے۔ میراث کی آیت نے رہنے سہنے کے مکان کو بھی منسوخ کر دیا، وہ چاہے عدت گزارے، مکان کا خرچ خاوند کے ذمہ نہیں۔ پس ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت نے سال بھر تک عدت کو واجب ہی نہیں کیا، پھر منسوخ ہونے کے کیا معنی؟ یہ تو صرف خاوند کی وصیت ہے اور اسے بھی عورت پورا کرنا چاہے تو کرے، ورنہ اس پر جبر نہیں۔ وصیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کا نسب فلتو صالحن کو محذوف مان کر ہے۔ وصیہ کی قرأت یہی ہے، یعنی کتب علیکم وصیہ۔ پس اگر عورتیں سال بھر تک اپنے فوت شدہ خاوندوں کے مکانوں میں رہیں تو انہیں نہ نکالا جائے، اور اگر وہ عدت گزار کر جانا چاہیں تو ان پر کوئی جبر نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قول کو پسند فرماتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ اسی کو اختیار کرتے ہیں اور باقی کی جماعت اسے منسوخ بتلاتی ہے۔ پس اگر ان کا ارادہ اصلی عدت کے بعد کے زمانے کے منسوخ ہونے کا ہے تو خیر، ورنہ اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں خاوند کے گھر میں عدت گزارنی ضروری ہے اور اس کی دلیل موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشیرہ صاحبہ فریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ہمارے غلام باغ گئے تھے جنہیں ڈھونڈ کے لانے کے لیے میرے خاوند گئے، قدوم میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی لیکن انہیں آپ کو قتل کر دیا، ان کا کوئی مکان نہیں جس میں عدت گزاروں اور نہ کچھ کھانے پینے کو ہے، اگر آپ اجازت تو میں اپنے میکے چلی جاؤں اور یہیں عدت پوری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، میں لوٹی، ابھی تو میں حجرے میں ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا یا خود بلایا اور فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے پھر قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے، چنانچہ میں نے وہیں عدت کا زمانہ پورا کیا، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا، میں نے اپنا یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سمیت سنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کی پیروی کی اور یہی فیصلہ دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مطلقہ عورت کو فائدہ دینے کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں دیں چاہے نہ دیں، اس پر یہ آیت اتری۔ اسی آیت سے بعض لوگوں نے ہر طلاق والی کو کچھ نہ کچھ دینا واجب قرار دیا ہے، اور بعض دوسرے بزرگوں نے اسے ان عورتوں کے ساتھ مخصوص مانا ہے جن کا بیان پہلے گزر چکا، یعنی جن عورتوں سے صحبت نہ ہوئی اور مہر بھی نہ مقرر ہوا اور طلاق دے دی جائے۔ لیکن پہلی جماعت کا جواب یہ ہے کہ عام میں سے خاص صورت کا ذکر کرنا اسی صورت کے ساتھ اس حکم کو مخصوص نہیں کرتا، جیسے کہ مشہور اور منصوص مذہب ہے، واللہ عالم۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں حلال و حرام اور فرائض و حدود اور امر نہی کے بارے میں واضح اور مفسر بیان کرتا ہے تاکہ کسی قسم کا ابہام اور اجمال باقی نہ رہے کہ ضرورت کے وقت اٹک بیٹھو، بلکہ اس قدر صاف بیان ہوتا ہے کہ ہر شخص سمجھ سکے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس
الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہ شکرے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے اور اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے؟ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ موت اور زندگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ 4000 تھے اور روایت میں کہ 8000 تھے، بعض 9000 کہتے ہیں، بعض 40000 بتاتے ہیں، بعض 30000 سے کچھ اوپر بتاتے ہیں۔ یہ لوگ ذرو روان نامی بستی کے تھے جو واسط کی طرف ہے، بعض کہتے ہیں اس بستی کا نام ازرعات تھا۔ یہ لوگ طاعون کے مارے اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگے تھے۔ ایک بستی میں جب پہنچے وہیں اللہ کے حکم سے سب مر گئے۔ اتفاق سے ایک نبی اللہ کا وہاں سے گزر ہوا، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چٹکل صاف اور ہوادار کھلے پرفضا میدان میں ٹھہرے تھے اور 2 فرشتوں کی چیخ سے ہلاک کیے گئے تھے۔ جب ایک لمبی مدت گزر چکی، ان کی ہڈیوں کا بھی چونا ہو گیا، اسی جگہ بستی بس گئی۔ تب خرکیل نامی ایک نبی وہاں سے نکلے، انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حکم دیا کہ تم کہو اے بسیدہ ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہر جسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا ندا کرو گے ہڈیوں، اللہ فرماتا ہے کہ تم گوشت، پوست، رگیں، پٹھے بھی جوڑ لو۔ چنانچہ اس نبی نے اللہ تعالیٰ کے دیکھتے ہوئے یہ بھی ہو گیا۔ پھر آواز آئی کہ اے روح ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم ہو رہا ہے ہر روح اپنے اپنے قدیم جسم میں آ جائے۔ چنانچہ یہ سب جس طرح ایک ساتھ مرے تھے اسی طرح ایک ساتھ جی اٹھے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا سبحانک لا الہ الا انت، اے اللہ تو پاک کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دلیل ہے قیامت کے دن کی، اسی جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا باری فضل و کرم ہے کہ وہ زبردست ٹھوس نشانی اپنی قدرت قہرہ کی دکھا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے بھی اکثر لوگ نہ قدرے اور بے شکرے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی جگہ بچاؤ اور پناہ نہیں۔ یہ لوگ وبا سے بھاگے تھے اور زندگی کے حریص تھے تو اس کے خلاف عذاب آیا اور وہ فوراً ہلاک ہو گئے۔ مسند احمد کی حدیث میں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف چلے اور سرحہ میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ سرداران لشکر سے ملے اور خبر دی کہ شام میں آج کل وبا ہے۔ چنانچہ اس میں اختلاف ہوا کہ وہاں جائیں یا نہ جائیں۔ بلا آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب وبا کسی جگہ آئے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے اس کے ڈر سے مت بھاگو، اور جب تم کسی جگہ وبا کی خبر سن لو تو وہاں مت جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو اگلی امتوں پر ڈالا گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ جس طرح ان لوگوں کا بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا، اسی طرح جہاز سے منہ موڑنا بھی بیکار ہے۔ اجل اور رزق دونوں قسمت میں مقرر ہو چکے ہیں، رزق نہ بڑھے نہ گھٹے، موت نہ پہلے آئے نہ پیچھے ہٹے۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے اٹک بیٹھے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے ہیں کہ جب مجاہد شہداء بھی اگر ہماری طرح رہتے تو نہ مارے جاتے، ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جانوں سے بھی موت کو ہٹا دو۔ اور جگہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ الہ ہم پر لڑائی کیوں لکھ دی، کیوں نہ ہمیں ایک وقت تک فرصت دی، جس کے جواب میں فرمایا کہ مضبوط برج بھی موت کے سامنے ہیچ ہے۔ اس موقع پر اسلامی لشکروں کے جھوٹ سردار اور بہادروں کے پیشوا اللہ کی تلوار اسلام کے پشت پناہ ابو سلمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان وارد کر دینا بالکل مناسب وقت ہوگا جب آپ نے عین اپنے انتقال کے وقت فرمایا تھا کہ کہاں ہے موت سے ڈرنے والے، لڑائی سے جی چرانے والے نہ مرد، وہ دیکھیں کہ میرا جوڑ جوڑ اللہ کی راہ میں زخمی ہو چکا، سارے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تیر، تلوار، نیزہ، برچھا نہ لگا ہو، لیکن دیکھو کہ آج میں اپنے بستر میں فوت ہو رہا ہوں، میدان جنگ میں نہ رہا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، جگہ بجگہ دی جاتی ہے۔ حدیث رسول میں بھی ہے کہ کون ہے جو ایسے اللہ کو قرض دے جو نہ مفلس ہے نہ ظالم۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو الاسداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا اپنا ہاتھ دیجئے۔ پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا باغ جس میں 6 کھجور کے درخت ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اور وہاں سے سیدھے اپنے باغ آئے اور باہر ہی کھڑے ہو رہ کر اپنی بیوی صاحبہ کو آواز دی کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ ابن ابی حاتم۔ قرض حسنہ سے مراد فی سبیل اللہ خرچہ اور بال بچوں کا خرچ بھی ہے اور تسبیح و تقدیس بھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ اسے دگنا چوگنا کر کے دے گا۔ جیسے اور جگہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کی 7 بالی نکلے اور ہر بال میں 7 دانے ہوں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ جسے چاہے دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر بھی عنقریب آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک نیکی کا بدلہ 1 لاکھ نیکیوں کا ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں تعجب کیا کرتے ہو؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک نیکی کا بدلہ
2 लाख के बराबर मिलता है। मसनद अहमद, लेकिन ये हदीस गरीब। इब्न अबी हातिम है कि हज़रत अबू उस्मान नहदी फरमाते हैं मुझसे ज़्यादा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कोई नहीं रहता था। आप हज को गए, फिर पीछे से मैं भी गया। बसरे पहुँच कर मैंने सुना कि वो लोग हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से मंदरजा बाला हदीस बयान करते हैं। मैंने उनसे कहा, अल्लाह की कसम सबसे ज़्यादा आपका सोहबत याफ्ता मैं हूँ, मैंने तो कभी भी आपसे ये हदीस नहीं सुनी। फिर मेरे जी में आई कि चलो चल कर खुद हज़रत अबू हुरैरा से पूछ लूँ। चुनाचे मैं वहाँ से चला, यहाँ आया तो मालूम हुआ कि वो हज को गए हैं। मैं सिर्फ इस हदीस की खातिर मक्का को खड़ा हुआ, वहीं आपसे मुलाकात हुई। मैंने कहा, हज़रत ये बसरे वाले आपसे ये कैसी रवायत करते हैं? आपने फरमाया, वाह इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। फिर यही आयत पढ़ी और फरमाया कि साथ ही ये कौल बारी भी पढ़ो, फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, यानी सारी दुनिया का असबाब भी आखिरत के मुकाबले में हकीर चीज़ है। अल्लाह की कसम मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि एक नेकी के बदले अल्लाह ताला 2 लाख नेकियां अता फरमाता है। इसी मजमून की तिरमिज़ी में कि ये हदीस भी है कि जो शख्स बाजार में जाए और वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़, अल्लाह ताला उसके लिए 1 लाख नेकियां लिखता है और 1 लाख गुनाह माफ़ फरमाता है। इब्न अबी हातिम में है मसालुल लज़ीना की आयत जब उतरी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह मेरी उम्मत को और ज़्यादती अता फरमा। बस मंज़ल लज़ी की आयत उतरी, आपने फिर भी यही दुआ की तो इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब की आयत उतरी। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने कहा, मैंने एक शख्स से ये सुना कि जो शख्स सूरत कुल हुवल्लाह को 1 दफ़ा पढ़े उसके लिए मोती और याकूत के 10 लाख महल जन्नत में बनते हैं। क्या मैं इसे सच मान लूँ? आपने फरमाया, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है, बल्कि 20 लाख और इस कदर कि उनकी गिनती बिजस जनाब भारी के किसी को मालूम ही ना। फिर आपने इस आयत की तलावत की और फरमाया, जब अल्लाह ताला अज़ाफ़न कसीरा फरमाता है तो फिर मखलूक उसकी गिनती की ताकत कैसे रखेगी। फिर फरमाया, रिज़्क़ की कमी बेशी अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, बुखीली न करो। वो जिसे दे उसमें भी हिकमत है और ना दे इसमें भी मुसलहत है। तुम सब क़यामत के दिन उसी की तरफ लौटाए जाओ।